اور ان کے جنازے نے بتایا کہ ان کی فالوئنگ کتنی ہے، ان کے پیروکار کتنے ہیں، ان سے متاثر کتنے لوگ ہیں. اور یہ سارے نہیں تھے جو جنازے میں، یوں نہیں کہ جتنے لوگ متاثر تھے جنازے میں آ گئے ہیں. یہ لاکھوں لوگ جو آئے ہیں یہ مرد آئے ہیں، خواتین نہیں آئیں، ان کے بچے نہیں آئے. اگر ہر خاندان میں ایوریج 4-5 فرد قرار دیں تو جتنا بھی جنازہ ہوا، اگر یہ 50 لاکھ تھے تو 50 لاکھ کو 5 میں ضرب کر دیں آپ. اور بیرونی ملک دوسری جگہوں پر ان کے جو پیروکار تھے وہ تھے. بس ایک بہت بڑی جمعیت، انہوں نے ان کے تفکر سے متاثر ہوئے اور ان کے تفکر کو انہوں نے قبول کیا اور اظہار عقیدت کے طور پر ان کے جنازے میں حاضر ہوئے. اتنی بڑی جمعیت جس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. تو ایسے تجزیے کو، ایسے امر کو نظر انداز کر دینا، صرف مرحوم کے احترام میں یہ کہہ دینا جی کہ اب کوئی بات زیر باس نہ آئے، یہ درست نہیں ہے. علماء کو، دانشوروں کو، دانشمندوں کو کرنا چاہیے تجزیہ ان کی اس پوری نہضت کا اور جمعیت کا. انہوں نے، ان کے جنازے نے ایک دھاک بٹھائی ہے. ایک اثر جو ان کے جنازے سے پڑا ہے، پاکستان میں اتنی ہیبت ناک کام کسی نے بھی نہیں کیا. ماشاء اللہ سے اتنے لوگ نہیں مرعوب ہوئے، ڈرے جتنے خادم رضوی صاحب کے جنازے سے دھاک بیٹھی ہے، دہشت پڑی ہے ان کے اوپر. یہ بہت سارے لوگ جو ان کی زندگی میں ان پر اعتراض کرتے تھے، ان کی باتوں پر اعتراض کرتے تھے، مذاق بناتے تھے، ان کا تمسخر اڑاتے تھے، اب تسلیت، تعزیت، تعریفیں اور کہہ رہے ہیں کہ سچے عاشق رسول تھے. سب کے سب متفقہ اہل حدیث، جن کے بارے میں آخری موت سے چند دن پہلے انہوں نے آخری جو فرامین صادر کیے ارشادات اہل حدیث کے بارے میں، ان کی اذان کے بارے میں، انہوں نے بھی سچا عاشق رسول ان کو مانا. یعنی خادم رضوی نے اپنے آپ کو منوایا ہے، نہ کہ انہوں نے مانا ہے. ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ذہنی طور پر قائل ہو گئے ہیں، دلیل آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے، وہ جو بات کرتے تھے وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے. مولانا خادم رضوی نے اپنے آپ کو منوایا ہے لوگوں سے. زندگی بھر منوانے کا ایک ان کا انداز تھا، یعنی لوگوں کو تڑی بھی لگا دیتے تھے، دشنام بھی دے دیتے تھے، جو منہ میں آتا کہہ دیتے تھے اور اس پہ کبھی پشیمان بھی نہیں ہوتے تھے. یہ کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا کہ یہ میں نے جو کہا ہے یہ صحیح نہیں تھا. یہ ان کی خصوصیت تھی کہ اپنی کسی بات پہ کبھی بھی انہوں نے معذرت نہیں کی، کہا جو میں نے کہا ٹھیک ہے، بلکہ اور زیادہ ہے، ابھی میں نے کم کہا ہے، بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ حق بنتا تھا، میں نے تھوڑا کہا ہے، کنٹرول میں کہا ہے. بہت سارے ان کو نہیں مانتے تھے، خود بریلوی تفکر کے لوگ نہیں مانتے تھے ان کو، ان کے اس مزاج کی وجہ سے، ان کی زبان کی وجہ سے، ان کے لہجے کی وجہ سے، ان کے انداز کی وجہ سے لحاظ کسی کا نہیں کرتے تھے. انہوں نے منوایا ہے اپنے آپ کو، اور جو چیز تقریروں سے، تڑیوں سے اور دھمکیوں سے اور جوشیلے خطاب سے نہیں منوا سکے، ان کے جنازے نے منوا دیا ہے. مثلا ان کی زندگی میں سچا عاشق رسول نہیں کہتے تھے لوگ ان کو، لیکن ان کے جنازے نے سب سے کہلوایا ہے کہ یہ سچا عاشق رسول. مخالفین سے بھی، جو بھی دل سے کہا نہیں کہا لیکن زبان سے کہنے پہ مجبور ہوئے. کیوں مجبور ہوئے؟ کہ اتنی جمعیت، یہ افراد اور یہ ایک سمندر افراد کا یہ حکایت کرتا ہے کہ اس کے پیچھے بڑی جمعیت موجود ہے اور بھی موجود ہے، اور یہ سب ووٹ ہیں. یہ عقیدت مند نہیں بلکہ یہ سارے ووٹ ہیں، اور یہ فیصلہ کن ووٹ ہیں. جس طرف یہ جمعیت جائے گی، اب سیاسی مذہبی دڑھے ویسے تو بہت سارے اظہار وجود کر رہے تھے، اپنی طاقت کے مظاہرے کر رہے تھے، مسلح گروپ بنا کر اور تنظیمیں بنا کر، اور میڈیا کے اوپر تو ہر آدمی فن خان بنا ہوا تھا. میڈیا کے اوپر جتنی مذہبی تنظیمیں اور لیڈر ہیں سارے گاما پہلوان ہیں. گاما پہلوان یہ گجرانوالہ کے بہت نامور پہلوان تھے، رستم پاکستان، جو سب کو شکست دے دیتے تھے، پچھاڑ دیتے تھے.
میڈیا پر آپ دیکھیں سارے گاما پہلوان ہیں، لیکن ایک قول نقل کیا جاتا ہے امام احمد ابن حنبل سے، اہل سنت کے ائمہ اربعہ میں سے جو ہیں حنبلی، ان سے ایک قول نقل کیا جاتا ہے کہ ان کا اختلاف تھا اپنے زمانے کے علماء کے ساتھ، جس طرح آج بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہیں اہل سنت میں، اس طرح اس وقت بھی بہت سارے ان کے دھڑے تھے اور ان میں بہت کشمکش تھی آپس میں، آج سے کہیں زیادہ تھی، تکفیر کرتے تھے، تفسیق کرتے تھے، ایک دوسرے کو بہت ناروا کہتے تھے، دشنام دیتے تھے، سب کرتے تھے اس زمانے میں۔ یہ بڑے بڑے جو ائمہ اہل سنت ہیں، انہیں بادشاہوں نے بھی اور عوام نے بھی اور مقابل فریق ان کے جو رقیب علماء تھے انہوں نے بھی بہت دباؤ میں رکھا ہوا تھا ان کو، کچھ کو کوڑے مارے گئے، کچھ کی توہین کی گئی، کچھ کی بے حرمتی کی گئی، کچھ کو قتل کیا گیا، یہ تاریخ موجود ہے باقاعدہ، آپس میں فرقہ وارانہ اہل سنت کے فرقے آپس میں اس طرح سے گتھم گتھا تھے، اور اس میں ان کا یہ قول مشہور ہوا کہ انہوں نے کہا تھا کہ حق پہ کون ہے، امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ حق پہ کون ہے یہ جنازے، ہمارے جنازے بتائیں گے۔ ابھی تمہارے پاس بندوقیں ہیں، تلواریں ہیں، خنجر ہیں، خنجر سے پتہ نہیں چلے گا حق پہ کون ہے، جنازوں میں پتہ چلے گا حق پہ کون ہے۔ عزیر ان کے پاس تلواریں تھیں، ان کے پاس نہیں تھیں، تو یہ خود ایک بات ہے کہ آیا جنازہ کا بڑا ہو تو اس سے حق ثابت ہوتا ہے، نہیں ہوتا، یہ تو تسلیم شدہ بات ہے کہ اگر کل کو ان سے بھی بڑا جنازہ ملکہ برطانیہ کا ہو، اول تو وہ مرنے کا نام نہیں لیتی، وہ اس کا بیٹا بوڑھا ہو گیا ہے، 80 سال کا اس کا بیٹا ہے ملکہ برطانیہ کا، اس کے دانت گر چکے ہیں بالکل، اور یہ ابھی تک چڑیل چپکی ہوئی ہے تاج و تخت کے ساتھ۔ مثلا کل کو یہ مرتی ہے، اس کا جنازہ بہت بڑا ہوتا ہے، یا کوئی اور اس طرح کا جنازہ بہت بڑا ہوتا ہے، تو وہ دلیل نہیں ہوتی حق نہ حق، جمعیت اکثریت نہیں ہوتی، لیکن یہ ان کا قول تھا کہ حق پہ کون ہے یہ ہمارے جنازے بتائیں گے۔ خادم رضوی صاحب نے، ان کے جنازے نے لوگوں سے اقرار لے لیا جو وہ زندگی میں لینا چاہتے تھے، ابھی سب مجبوراً ان کی تعریف کرتے ہیں، انہیں عشق کی سندیں دے رہے ہیں، سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، نہیں ڈر گئے ہیں، میں سیدھا کہوں کہ ان کے جنازے سے سارے ڈر گئے ہیں، سب ڈر گئے، میڈیا ڈر گیا ہے، سیاستدان ڈر گئے ہیں، حکومت ڈر گئی ہے، اور مسالک، مذہبی مسالک اور ان کی لیڈرشپ ڈر گئی ہے ان کے جنازے سے۔ ایک دہشت ہے ایک جنازے کی۔